کتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو، نقشبندیوں میں سے وہ مجدد صاحب کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چشتیوں کا کتنا بڑا پیر ہو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اول سے آخر تک کوئی سنی اس وقت جو زندہ ہے ایسا نہیں جس نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سہارے اپنا کام نہ چلایا۔ انہیں بھولا ہوا تھا سنی کہلوانا، ہم نے جھنجھوڑا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم بھی ہیں، تو ہم ہیں تو منہ سے بولو، یہ پڑھو بزرگوں کا، نہیں پڑھ سکے۔ اور ویسے عوام اہل سنت کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کے گھر میں ان کو آئینہ دکھا دیا۔ تمہاری عزتیں مسلک کی بنیاد پر ہیں، اور مسلک سے غداری کرو گے تو پھر تجھے اسی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، اے مگر کچھ خانقاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ۔ بولتے تھے جو مجدد الفسانی کی زبان، اب کلینی کمپنی سے دوستی یاری بھی دیکھ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں انٹرنیشنل سنی کانفرنس کے نام سے ایک اجتماع منعقد کیا گیا، اس کے لحاظ سے آج کا میں اعلامیہ جاری کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، حاضرین، سامعین، آج کا اصلیت سنیت کنونشن خصوصی طور پر اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر تسلسل کے ساتھ جو حملے ہو رہے ہیں ان سے اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھا جائے۔ ہر قسم کی باطل قوتوں سے اہل سنت نبرد آزما ہیں، مختلف بد مذہب مختلف طریقوں سے کاروان اہل سنت کو معاذ اللہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ خوارج کا شر، نواسب کا شر، روافظ کا شر، قادیانی پہلے ہی مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی کل راولپنڈی اسلام آباد میں انٹرنیشنل سنی کانفرنس کے نام سے ایک اجتماع منعقد کیا گیا، اس کے لحاظ سے آج کا میں اعلامیہ جاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اجتماع جس کا نام انٹرنیشنل سنی کانفرنس رکھا گیا، تفضیلیت اور رفض پر اہل سنت و جماعت کا کور چڑھانے کی اور لیبل لگانے کی ایک سازش تھی جو اللہ کے فضل سے ناکام ہوئی۔ ہم نے علی الاعلان کانفرنس کے میزبان حضرات اور شرکاء کو ایک ہوم ورک دیا تھا اور ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سنی ہو تو یہ المستند مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا وہ حصہ جو اہل سنت کے عقائد کا رفض کے مقابلے میں خلاصہ ہے وہ پیش کیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ فقہی فروعی مسائل میں بعض بزرگوں کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں یا ان سے کچھ کر لیتے ہیں کچھ لوگ، یہ اصولی جو اہل سنت کا موقف تھا اور ہے وہ میں نے ان کو پیش کیا کہ اگر تم سنی ہو تو یہ تم پڑھ کے سناؤ وہاں پر، اور خود میں نے پڑھا، پھر وہ ہم نے اپنے کلپ میں صفحہ بھی دیا، کتاب بھی بتائی، اور ساتھ ہی 4 لائنیں مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی، وہ بھی عقیدے کے لحاظ سے جو خلاصہ تھا، لیکن اس پوری کانفرنس میں کسی نے وہ پڑھ کے نہیں سنائی، جبکہ پوری دنیا تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اگر تم سنی ہو تو کانفرنس سنی کانفرنس کے نام سے کر رہے ہو، ہمیں تو پتہ تم جو کچھ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے ان کی دور ہو جائے کہ تم ہمیں نہ دو تو ہمیں ہمارے خلاف اکابر کا دکھاؤ کہ تم ہٹ گئے ہو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم ہٹ گئے ہو اور اعلانیہ بتا رہے ہیں، اگر تم نہیں ہٹے تو یہ پڑھ کے سنا دو وہاں پر، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ حوصلہ نہیں ہوا اپنی بات اعتقادی کی بنیاد پر کہ وہ پڑھ کے سناتے، لوگ تم نے کہا تھا ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا اس سے؟ کیونکہ وہ چور بیٹھے تھے وہاں بہت سے، کچھ تو بے خبر بیٹھے تھے، ان کو ہم نہیں کہتے، لیکن بیٹھنے پر ہم واسبہ ان کا بھی کریں گے۔ کتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو، نقشبندیوں میں سے وہ مجدد صاحب کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چشتیوں کا کتنا بڑا پیر ہو،
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ مشترکہ سارے اولیاء جو ہیں، سلسلہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کی بات ماننی پڑے گی، یہ نہیں پیش کر سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی سوچ پہ رہے تو قیامت تک نہیں پیش کر سکے۔ لہذا عوام اہل سنت کو مزید بیدار ہونا چاہیے کہ یہ دھوکے باز کمپنی ہے، انہیں تو لفظ سنی بھی گوارا نہیں، لیکن آگے ان کا ریٹ تب بنتا ہے جب سنی کہلوائیں۔ اگر رافضی کہلوائیں تو ان کا ریٹ کون لگائے گا؟ چونکہ رافضی سنیوں کو شکار کرنا چاہتے ہیں، اور جنہیں شکار کرنا ہو انہی کی قسم کا کوئی منتخب ان میں چھوڑا جاتا ہے۔ وہ انہیں سنی کہیں تو پھر ان کے ذریعے سنیوں کو شکار کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو سنی کہلوائیں تو پھر یہ اہل سنت کو شکار کر سکتے ہیں۔ اگر جن کے ساتھ ملے ہیں وہیں چلے جائیں تو پھر ان کو ہر جگہ ویسے ہی پتہ چل گیا کہ چور آ گئے ہیں، ہٹ جاؤ ان سے۔ یہ بن کے ہم درد اہل سنت کے اور سنی کہلا کے، انہیں بھولا ہوا تھا سنی کہلوانا، ہم نے جھنجھوڑا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم بھی ہیں، تو ہم ہیں تو منہ سے بولو، یہ پڑھو بزرگوں کا، نہیں پڑھ سکے۔ اور ویسے عوام اہل سنت کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کے گھر میں ان کو آئینہ دکھا دیا، ایک ایک خالی کرسی قیامت تک ان پر بوجھ ہے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پھندے تیار کی ہے۔ اور ایک شخص کہہ رہا تھا کہ کانفرنس تو تفضیلی یعنی سنی نما تفضیلیوں اور روافض کی تھی، مگر کیمرہ مین کوئی سنی تھا، اس نے خالی کرسیاں بڑے اچھے طریقے سے دکھائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا خیر کردہ نہ ہو، کوئی اور سنی پہنچ گیا ہو، بہرحال اس نے دکھا دیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور ان کو بتایا کہ اگر تم محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے۔ انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے اعلی حضرت سے ٹکرانا، کیا پدی کا شوربہ، تمہاری عزتیں مسلک کی بنیاد پر ہیں، اور مسلک سے غداری کرو گے تو پھر تجھے اسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں آج پھر ابلاغ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ہوم ورک دیا تھا، یہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پڑھ کے سناتے، ہمارا تو پہلے بھی دعویٰ تھا، لیکن لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ صرف دعویٰ ہے، وہ تو پڑھ لیں گے، انہیں کیا حرج ہے، ان کے بزرگوں کی کتابیں، بزرگوں کی کتابیں جن کے نام کے چندے لے کے یہ موٹے موٹے ہوئے، انہوں نے مدارس بنائے، جن کے نام کی گیاریاں کھا کھا کے یہ ہوئے، اور لینڈ کروزریں اور گاڑیاں اور بنگلے اور کیا کچھ ہوا، آج ان کے ناموں سے، ان کے لکھے ہوئے سے یہ بھاگے۔ تو اہل سنت کو اب یہ بات نوٹ کرنی چاہیے۔ میں اس لیے آج کا یہ کنونشن منعقد کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایک اللہ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں پہ بھاری ہے۔ شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، مدرسین بیٹھے ہیں، ہمارے تحریک صراط مستقیم کے مبلغین بیٹھے ہیں، فضلاء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور یہ سارے علماء حق ہیں جو جن کے سامنے میں یہ اعلامیہ ان کے اتفاق سے پیش کر رہا ہوں۔ صاحب کو اس پر اتفاق ہے نا؟ وہ نعرہ رہنے دو، لبیک کا نعرہ لگا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی ان لوگوں پر تو توبہ لازم ہے، اس لحاظ سے بھی کہ ایک شخص جس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ گندا بڑا ہے، کہ اس نے مختار سقفی جیسے مرتد کی قبر پہ جا کے فاتح خوانی کی ہے کوفہ میں، اور وہ وہاں تقریر کر رہا تھا۔ مختار سقفی جو ہے اس کے دجال ہونے کی حدیث سیاستہ میں ہے، اور ہمارے سارے اکابر نے، خواہ وہ قاضی ایاز اور دوسرے، اس کو مرتد لکھا ہے کہ وہ مدعی نبوت تھا۔ اور یہ جو وہاں فاتح خوانی کر رہے تھے، یہاں وہ سٹیج پہ تقریریں کر رہے تھے، اور کفر کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں۔ اہل سنت کے عقیدے کے باغی کتنے وہاں اکٹھے تھے، اصل گرو تو شرم کے مارے نہیں آئے،
وہ پیچھے چھپ کے بار بار پوچھتے رہے کہ اب کچھ مجمع ہو گیا ہے، اب کچھ ہو گیا ہے. اگلوں نے کہا اب جو کچھ ہو گیا بڑا کچھ ہو گیا قیامت تک کے لیے. بڈھے ہوں یا سارے جوان سب فتنے سامنا نہیں کر سکے اپنے مجمع کا، کیونکہ مجمع کے پیچھے خالی کرسیوں کی جو بڑی تعداد تھی، مجمع تو آگے تھوڑا سا تھا. وہ ان پہ مسلط رہی، جو بیٹھے رہے تھے ان کے چہرے ویسے بجھے ہوئے تھے. زاغ رفض کائیں کائیں کرتا رہا ہے. اور ایسے توانما لوگ جو ہیں ان کے لیے ہمارے جوتوں کے تلوے کافی ہیں. ایک صرف حوالہ اس وقت پیش کر کے پھر شعروں کی شکل میں، اشعار میں، تاریخی ان کی شکست بتا کے بات ختم کروں گا. یہ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس کے اندر جلد نمبر 3 میں یہ لکھا ہے. کچھ لوگ اس کو حلیۃ الاولیاء بھی پڑھتے ہیں، اکثر حلیۃ الاولیاء. اس میں سنی ہونے کے لحاظ سے یہ فرمان موجود ہے کہ سنی کون ہوتا ہے اور سنی کون نہیں ہوتا. فتویٰ ہے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 170 ہے. عن ابی جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقد جاہل السنت. من لم یعرف، یہاں دلائل کی روشنی میں یعرف بمعنی یعتقد ہے. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی سب پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی سب پر فضیلت کا اعتقاد نہ رکھے، یہ سیدوں کے سید کا فتویٰ ہے، وہ سنی نہیں ہے. فقط جاہل السنہ، وہ سنت سے جاہل ہوا. یعنی یہ سنت ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہ دین کا راستہ ہے، یہ اصول دین میں سے ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط اہل سنت میں بھی اس کو شمار کیا، اور باقی بہت سی تفصیلات ہیں. لیکن آج بطور خاص اس موقع کے لیے یہ حوالہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقد جاہل السنہ. تو اکابر 14 صدیوں کے ان کی جو تشریحات ہیں، تحقیقات ہیں، آج ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت. اور یہ میں تمام فضلاء کا کسی مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہوں اہل سنت فضلاء سے یہ کہوں گا کہ جب معاشرے کے اندر ہیضے کی بیماری پھیلی ہوئی ہو تو دوائی سر درد کی نہ دو، ہیضے کی دو. ہاں جب سر درد ہو تو وہ بھی ضروری ہے، دوائیاں ساری پاس ہونی چاہیے. اب جس کو ذوف جگر ہو اس کو گوڈے کے درد کی دوائی، کہ اس کا گھٹنے کا درد دے، اس کو دوائی دے. ہر دوائی کا وقت ہے، ہر دوائی دینا لازم ہے، اور اللہ کے فضل کے سے ساتھ ہمارے پاس ہر دوائی ہے الحمدللہ. اور ہر زمانے میں جو ہمیں ملا ہے اس میں ہم دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ اس وقت کی اولین اصلاح ہے، سب سے بڑی اصلاحی تقریر اس وقت یہ ہے کہ لوگ فساد میں مر رہے ہیں. تو اب یہ اصلاح نہیں کہ ان کو سر درد کی دوائی دو، یہ اصلاح ہے کہ ان کو ہیضے کے شفا کی دوائی دو، جو اس وقت رفض کی طرف سے آ رہا ہے، اور جو خروج کی طرف سے، نواسب کی طرف سے، قادیانیوں کی طرف سے، جہاں جہاں جس طرح کا ہے وہ ہر وقت اس کو دینا ضروری ہے، اس کا علاج کرنا، دوائی دینا. تو اس بنیاد پر جو ہے یہ آج خصوصی طور پر میں یہ اعلامیہ جاری کرنا چاہتا تھا، اور میرا مطالبہ ہے ان شیوخ سے، مہمانوں سے جو وہاں سٹیج پہ بیٹھے تھے، کہ اگر وہ بے خبری سے گئے ہیں تو اپنی معذرت پیش کریں، اور اگر ان کے ساتھی ہیں تو بتا دیں، تاکہ ہم آئندہ ان سے بھی وہی سلوک کریں جو ان کے میزبانوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، کہ جو مسلک سے بے وفائی کر کے دجل فریب سے
رفس کو پھیلا رہے ہیں اور ٹائٹل اس کو اہل سنت کا دینا چاہتے ہیں، تاکہ پھر ہم ان کا بھی ان کے ساتھ حساب رکھ کے ان کو ایک قسم کی چھڑی سے ہانکیں۔ ادب بڑا ہے ہمارا، ہم ادب والے ہیں، ادب کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ دین لٹ جائے اور ہم کہتے ہیں ہم ادب ہی کرتے ہیں۔ ادب والوں کا تو پھر ہی کریں گے، لیکن جنہوں نے کارواں لوٹا ہے ان سے وہ حشر کریں گے جو ان سے کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر آج کے اس کلام میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا خطاب سنی مسلم سے ہے۔ سنی مسلم افق پہ کچھ آتی بیداری بھی دیکھ، سنی مسلم افق پہ کچھ آتی بیداری بھی دیکھ، ساتھ ہی کچھ رہبروں کی ذلت و خواری بھی دیکھ۔ سنی مسلم افق پہ کچھ آتی بیداری بھی دیکھ، ساتھ ہی کچھ رہبروں کی ذلت و خواری بھی دیکھ، کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک، یقیناً کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک، خانقاہوں میں کہیں کچھ پیر درباری بھی دیکھ۔ ہر چڑھتے سورج کو سلام جنہوں نے کرنا ہوتا ہے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، ہے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، اے مگر کچھ خانقاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ۔ ہے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، اے مگر کچھ خانقاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ، آستانوں نے کیا ہے تجھ کو خاصا فیض یاب۔ سنی مسلم سے کہہ رہا ہوں اور کہتا ہوں آستانوں نے کیا ہے مجھ کو خاصا فیض یاب، آستانوں نے کیا ہے تجھ کو خاصا فیض یاب، آستانوں پہ کہیں اب فکری بیماری بھی دیکھ۔ افسوس ہے اس پر، کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذل پیران حرم، بڑا تقدس ہے ان کا، کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذل پیران حرم، اے مگر فکر سلف سے ان کی بیزاری بھی دیکھ۔ آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ چڑ کھاتے ہیں، آج حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چڑ کھاتے ہیں، بلکہ جو فیصلہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ساری فقہ میں، ہزارہا فقہا نے جس پر کتابیں لکھی ہیں کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، آج اس پر امام صاحب کو کوسا جا رہا ہے، آج اس پر صاحب ہدایہ کو کوسا جا رہا ہے، آج اس کو قاضی خان کو کوسا جا رہا ہے، یعنی ہزاروں اماموں کو کوسا جا رہا ہے لونڈے لونڈے لوگوں کی طرف سے جو فتنہ حویلیہ کا کچھ کھا چکے ہیں، جو اصل یہ ٹولے کا شعار ہے اس کا۔ کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذل پیران حرم، اے مگر فکر سلف سے ان کی بیزاری بھی دیکھ، بولتے تھے جو مجدد الفسانی کی زباں، اب کلینی کمپنی سے دوستی یاری بھی دیکھ۔ ناموں کے ساتھ بڑا بڑا مجددی لکھوا لینا، اس سے تو بندہ مجددی نہیں بنتا۔ اب اس کانفرنس میں اہل سنت کے اولین باغی اس دور کے طاہر القادری کا وفد بلایا گیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے تو معمولی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے نا کہ وہ کتنا بڑا دجال ہے، مکار ہے، کہ اس نے دجال لغوی معنی میں، ابھی وہ بڑا دجال تو وہ آئے گا کہ اس نے اہل سنت کے ساتھ کتنا فراڈ کیا ہوا ہے، اور یہ اور وہ اب ایک ہی چیز ہے۔ کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذل پیران حرم، اے مگر فکر سلف سے ان کی بیزاری بھی دیکھ، بولتے تھے جو مجدد الفسانی کی زباں، اب کلینی کمپنی سے، کلینی خمینی بعد میں، کلینی کافی پہلے ہے، کافی کلینی، اب کلینی کمپنی سے جفیاں ان کی، نشان منزل ہو یا کوئی اور لینا ہو، اب کلینی کمپنی سے دوستی یاری بھی دیکھ، جن پہ لازم تھا کریں وہ اہل سنت کا دفاع، آج ان کے ہاتھ سے مسلک کی نجکاری بھی دیکھ، نام لے لے کر رضا کا جو داد جو پاتے رہے۔
نام لے لے کر رضا کا داد جو پاتے رہے، آج فکر شاہ رضا سے ان کی عیاری بھی دیکھ۔ اب یوں نہیں ہے، یوں ہے، یوں ہے، وہ ایک مولوی ہے، وہ ایک بس مولانا ہے۔ اب پتہ چلا آقا اول سے آخر تک کوئی سنی اس وقت جو زندہ ہے ایسا نہیں جس نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سہارے اپنا کام نہ چلایا۔ اور اب آ کے انہی کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک مولوی تھا، بس وہ بھی ایک مولوی تھا۔ نام لے لے کر رضا کا داد جو پاتے رہے، آج فکر شاہ رضا سے ان کی عیاری بھی دیکھ۔ تھی کبھی جن سے عداوت از پے رفض و خروج، تھی کبھی جن سے عداوت از پے رفض و خروج، اب انہی فتنہ گروں سے ان کی دلداری بھی دیکھ۔ صرف روافظ والا مرض نہیں، آدھے سے زائد ان کمپری کے خوارج کے بھی اتنے ہی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑے بڑے آستانوں کے کئی سجادہ نشین جماعت اسلامی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سندھ کے کئی پیر بڑے بڑے غالی دیوبندیوں کے حجروں میں یہ سے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بوٹیاں کھاتے ہوئے، بوٹیاں کرتے ہوئے نہیں، مرغے چرغے کھاتے ہوئے۔ کس منہ سے یہ آج مسلک کا نام لیتے ہیں؟ آدھے ان میں سے کانے ہیں خوارج کی اور نواسب کی وجہ سے، اور آدھے کانے ہیں روافظ کی وجہ سے، اور کئی دونوں وجہ سے، اور کئی بیچارے جو ہیں وہ چپ سرکار بن کے جا کے نظارہ کرنے چلے گئے کہ جو کہ نام بڑے بڑے تھے۔ وہ پرانا وقت تھا جب ابھی فتنے نے بچے نہیں نکالے تھے، تو اب تو فتنوں کی ماں نے بچے نکال دیے کافی۔ اب ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ محاسبہ ہے۔ جو کہتا ہے میں سنی ہوں تو سنی بن کے دکھا دے، ہم نے تو پیش کر دیا تھا، لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں۔ اور پھر یہ بھی میں لائیو کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ اتنے اکٹھے ہو رہے ہیں، سارے مل کے کسی کو آسرا دے کے میرے مقابلے میں بٹھا دیں، کوئی چن لیں آپس میں، اور وہ مجھ سے مناظرہ کرے، میں بتاؤں کہ کہاں کہاں تم لوگوں نے فراڈ کیا۔ طاہر القادری سمیت کسی کو یہ بٹھائیں، اس کو مان جو انہوں نے لیا ہے، اس کو ہائر کر لیں، اس کو بٹھائیں۔ اور یہ کہ ایک جگہ اکٹھا ہونا مشکل ہے، تو میں نے کہا تھا اپنے گھر بیٹھ کے لائیو کریں، بولیں میرے خلاف، دلائل دیں، حوالے دیں، اور میں پھر جواب دوں گا، اور میں پھر بتاؤں گا اور تم جواب دو۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے اس پیغام میں بھی کہا تھا، اور اب پھر کہہ رہا ہوں، اور ان سے کسی طرح کی نرمی کی کوئی توقع ہم سے نہ رکھے۔ ہمارے سینے چھلنی ہیں انہوں نے جو ہمارے اکابر کے ساتھ سلوک رکھا ہے، اور جو کوئی یہ دن رات کر رہے ہیں۔ سنی ورکر، جو سنی مسلم سے بات شروع ہوئی تھی، سنی ورکر اٹھ ذرا مسلک کی خدمت کے لیے، ان کی سازش کو بھی تک اور اپنی تیاری بھی دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔